السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ود کثیر، پسند کیا بہت سے لوگوں نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، اس بات کو کہ وہ تمہیں ٹال دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی جانب، حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے، من بعد ما تبین، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا، لہم الحق، ان کے لیے حق، فاعفو، پس تم معاف کر دو، واصفحوا، اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، من خیرن، کسی بھی نیکی میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیں کہ تم کوئی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلا، کیوں نہیں، ضرور داخل ہوگا جنت میں، من اسلم، جو مسلمان ہو گیا، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام کرنے والا ہوا، فَلَهُ أَجْرُهُ، اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پھر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ قرآن کریم کی آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہود ہیں تو وہ تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی ہیں تو وہ انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، سابی ہیں تو وہ زبور کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ ان کے یہ دعوے زبان کی حد تک محدود ہیں، عملی طور پر ان میں کچھ پایا نہیں جاتا۔
اپنی کتابوں پر چلنے اور عمل کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں، اس لیے کہ اگر یہ اپنی کتابوں پر عمل کریں گے تو آخری پیغمبر پر ایمان لانا پڑے گا کہ ان کی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں موجود ہیں۔ تو جس طرح یہود اور نصارہ اور سابی قسم کے لوگ آسمانی کتابوں کو ماننے کے دعوے دار تو ہیں، اسی طرح مشرکین مکہ جو شرک کی غلاظت کے اندر مبتلا تھے، وہ دین ابراہیمی پر چلنے کے بھی دعوے دار تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب تاج نبوت رکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم تو ابراہیمی ہیں۔ حالانکہ ان ظالموں نے وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کی دیواروں پر بھی 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے بھی تھے۔ تو دیکھو، اندازہ لگائیں آپ فطرت کو محسوس کریں، انہیں معلوم تھا کہ یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں اور قومیں بھی آباد ہیں، لہٰذا ہر قوم کی مناسبت سے الگ الگ بت رکھ دو، اور پھر سال کے 360-65 دن بنتے ہیں، بتوں کی تعداد بھی اتنی رکھو کہ سال کا کوئی دن بھی ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے سے خالی نہ جائے، ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں یہ تعلیمات دی تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، توحید کے علم بردار تھے، جو دین انہوں نے پیش کیا وہ توحید والا دین تھا، لیکن تم اس کے بالکل برخلاف شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہو۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ خود کو ابراہیمی کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مخالف ہے، مخالفت بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہ ابراہیمی دین کا مخالف ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، تیسرے پارے کے اندر یہ آیات آپ کے سامنے آئیں گی کہ ابراہیم علیہ السلام سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی آخر الزمان یہ ان کے پیروی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائے وہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام دعویٰ کرنے والے جو اپنے آپ کو ابراہیمی دین کے اوپر اتباع کرنے والے سمجھتے تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے، ان میں کوئی بھی حقیقتاً دین ابراہیمی کو فالو کرنے والا نہیں تھا، اور اپنی کتابوں کا بھی دعویٰ ماننے کا صرف اور صرف زبان کی حد تک تھا، اور پھر یہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمان بھی ان کی طرح کافر ہو جائیں، جس طرح کہ یہ خود کافر ہیں اسی طرح کے مسلمان بھی کافر بن جائیں۔ انہی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پسند کیا بہت سے لوگوں نے اہل کتاب میں سے۔ یہ کثیر کا لفظ اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں کچھ بڑے نیک دل افراد بھی تھے، وہ مسلمان بھی ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے حضرت عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے، اور اس جیسے اور بھی حضرات ہیں، لیکن اکثریت کفار کے اندر ہی، کفر کے اندر ہی مبتلا رہی۔ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے، کثیر کا لفظ اس لیے بولا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اس بات کو یہ پسند کرتے ہیں، یہ بات چاہتے ہیں کہ وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی جانب، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں ایسے شبہات پیدا کرتے ہیں، ایسے ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ سے کافر ہو جائیں، اور ایسے کافر بن جائیں جیسے پہلے کافر تھے، یا ایسے کافر بن جائیں جیسے ہم کافر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ فرمایا حسدم من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے، اپنے آپ میں حسد کرتے ہوئے کہ یہ فضیلت ان کو کیوں ملی، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے اوپر ظاہر بھی ہو چکا، کہ وہ پیغمبر جنہوں نے آخری زمانے میں آنا تھا یہ وہی پیغمبر ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نشانیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری نشانیاں ان کے اندر پائی بھی جا رہی ہیں، اور تمام کی تمام نشانیاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل اور اکمل طریقے سے موجود بھی ہیں، اور یہ ان ساری باتوں کو سمجھتے اور جانتے ہوئے بھی ضد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ضد کا کوئی دنیا میں علاج تو نہیں ہے نا، ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ابو جہل بھی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ضد کی بنیاد پر اس نے ایمان کلمہ نہیں پڑھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں تو اس کے اوپر بھی واضح تھیں، تاریخ اور سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، واضح طور پر اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی مجلس موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کچھ اور افراد بھی تھے، ابو جہل آیا، اس نے کنکریوں میں اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں بھری ہوئی تھی، کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جی اگر مٹھی والی چیز خود بول کے بتا دے میں کیا چیز ہوں تو یہ زیادہ بہتر نہیں، بجائے اس کے کہ میں بتاؤں، جو چیز اندر موجود ہے وہ خود بول کے بتائے کہ وہ کیا ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے وہ بتا دے، چنانچہ مٹھی میں پکڑی ہوئی کنکریوں نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا شروع کیا۔ ابو جہل نے کنکریاں اٹھا کے ماری اور ان سے کہا کہ تم بھی اس کی طرف دار ہو گئی، تم بھی اس کی طرف مائل ہو گئی، اب بتائیں ایسی ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے؟ اس کا آپ کیا علاج کریں گے؟ تو حق یہود و نصارہ کے اوپر واضح تھا، بس معاملہ ضد کا تھا، حسد کا تھا کہ یہ نعمت ان کو کیوں ملی ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں اور چیزوں سے پناہ مانگنے کا درس دیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے، سورۃ الفلق کے اندر یہ بات موجود ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، پروردگار حسد کرنے والے کے حسد سے ہمیں بچا، اے اللہ حسد کرنے والے حاسد کے حسد سے ہمیں بچا۔ ضد اتنی بری چیز ہے کہ اس سے بچنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، اور اگر آپ احادیث میں دیکھیں سنن ابی داود کتاب موجود ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے اور کوئی چیز بھی پھر باقی نہیں رہتی، بالکل اسی طرح
حسد بھی نیکیوں کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ اور پھر حسد کی کئی صورتیں ہیں، کئی ایک صورتیں ہیں۔ عمومی طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے، حسد سے بچاؤ کی تراکیب کیا ہیں۔ پہلے حسد کو سمجھیں، حسد ہے کیا، حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی خوبی اور کمال کو دیکھ کر کڑنا۔ کسی کی خوبی دیکھی، کسی کا کمال دیکھا، کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھی، آپ نے کڑنا شروع کیا کہ یہ خوبی اور کمال اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن عطا کیا، اللہ نے کسی کو علم عطا کیا، کسی کو کوئی ہنر عطا کیا، تو حاسد آدمی دل میں کڑتا ہے کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، حسد کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ نہیں، حسد کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ دل میں آپ یہ جذبہ پیدا کریں کہ اس کے پاس یہ چیز موجود ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ اس کا حقدار نہیں تھا، میں اس کا حقدار تھا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں جس کے ساتھ یہ حسد کر رہا ہے۔ اس کے گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے حسد کرنے والے کے، اس کی نیکیاں اس کو مل رہی ہیں، اس کے گناہ اس کو مل رہے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیں حسد کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک تو چیز بھی نہیں ملی اور ملنی بھی نہیں ہے، دوسرا آپ کی نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں، گناہوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ حسد کی ایک صورت ہے کہ انسان یہ گمان کرے کہ یہ خوبی، یہ کمال اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اور پھر حسد کی ایک دوسری شکل بھی ہے، دوسرے کو جو نعمت ملی ہے اس کے زوال کی آپ تمنا کریں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا، آپ یہ دعا کریں یا آپ یوں سوچیں کہ اللہ اس کے حسن کو برباد کر دے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا تو آپ یہ تمنا کریں کہ مجھے چونکہ مال نہیں ملا، اے اللہ اس سے بھی مال چھین لے۔ یہ حسد کی ایک نئی صورت ہے کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کے زوال کی تمنا آپ کے قلب میں موجود ہو کہ مجھے نہیں ملی تو نہ صحیح، اللہ کرے اس کے بعد بھی نہ رہے۔ یہ بھی حسد ہے اور یہ بھی گناہ ہے، اور اس کے اوپر بھی مواخذہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بھی صورت ہے جسے رشک کہا جاتا ہے۔ حسد ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، حسد ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، نیکیاں بھی کھا جاتا ہے، گناہوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، انسان کے قلب کو مضطرب بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، چیز پھر بھی نہیں ملتی۔ لیکن اگر انسان رشک کے اندر مبتلا ہو تو کیفیات ملتی جلتی ہیں۔ رشک میں یہ ہے، آپ نے کسی کی کوئی چیز دیکھی، کسی کا حسن دیکھا، کسی کا علم دیکھا، کسی کا ہنر دیکھا، آپ نے کہا ماشاءاللہ، اللہ نے اس کو کیسا علم عطا کیا، اللہ نے اس کو کیسا حسن عطا کیا، اللہ نے اس کو کیسا مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ کرے اس کے مقام و مرتبے میں اور اضافہ ہو، اور اے اللہ اس قسم کا مقام و مرتبہ، اس قسم کا علم، اس قسم کا ہنر، اس قسم کا ہنر اور اس قسم کی چیزیں مجھے بھی عطا کر دے۔ اس کو چیز ملی، آپ کے دل کے اندر پریشانی نہیں بلکہ اضافے کی دعا ہے، لیکن اپنے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو دیے تو مجھے بھی دے دے، لیکن اس کی نعمت کی زوال کی تمنا نہ ہو۔ یہ رشک ہے، رشک قابل تعریف ہے، رشک قابل تعریف ہے، حسد قابل مذمت ہے۔ حسد کو چھوڑنا چاہیے، رشک آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر کوئی گرفت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں
بسا اوقات ذہن کے اندر وساوس آتے ہیں، وساوس کے آ جانے سے کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ وساوس کا آ جانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب کسی کے ذہن کے اندر آئے گا کہ بھی وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ تو وسوسہ کہتے ہیں کسی چیز کا خیال خود بخود دل میں آ جائے، بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے، آپ نے جان بوجھ کے کوئی بات نہیں سوچی، دل کے اندر خیال آ گیا اور اس خیال کے اوپر آپ راضی بھی نہیں ہیں، یہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ دل کے اندر خیال آیا، خود بخود آیا، آپ لائے نہیں، ارادے کے ساتھ نہیں آیا، نیت اور قصد کے ساتھ نہیں آیا، اور آپ اس خیال کے آنے پر راضی بھی نہیں ہیں، یہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ اور اگر اس قسم کے وساوس کسی کے بارے میں آ جائیں تو وہ بھی قابل مذمت نہیں، قابل گرفت نہیں۔ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں وسوسہ آ جائے تو نماز پر بھی کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں اگر وسوسہ آ جائے تو پھر اس کو نکالنے کی کوشش کریں، نکالنے کی کوشش کریں۔ اور وسوسہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی آدمی خالی نہیں رہ سکتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر دل و جان موجود ہے، جس کے اندر دماغ موجود ہے، جس کا قلب حرکت کر رہا ہے، وہ وسوسے سے خالی ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو وسوسوں کو دھکیل دینے کے اوپر قادر ہو جاتے ہیں، وسوسہ آیا جھٹک دیا، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وسوسہ آیا وہیں پہ ڈھیر ہو کے بیٹھ گئے۔ تو وسوسہ آئے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی حالت میں آ جائے نکال دیں اس کو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، بسا اوقات میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میں اپنے لشکر کی تیاری کے اندر مصروف ہوتا ہوں۔ جہاد کے لیے لشکر تیار کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا بندوبست کرنے ہیں، کیا کیا سامان لانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرے ذہن کے اندر یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ وساوس ہیں۔ بسا اوقات میں لشکر کی تیاری میں ہوتا ہوں اور اس لشکر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اس کو ادھر بھیجوں، اس کو ادھر بھیجوں، اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں، اور یہ خیال مجھے نماز میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہے جو وسوسے سے محفوظ ہو سوائے انبیاء۔ ہاں، بسا اوقات انبیاء کے ساتھ بھی اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً تیزی کے ساتھ اٹھے اور حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے۔ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوا، کیوں اتنی جلدی تشریف لے گئے۔ حیرانگی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا، معمول یہ نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرو اور اٹھ کے نکلو۔ آپ نے ایسے ہی دیکھا ہوگا مساجد کے اندر، بڑی بڑی مساجد میں تو یہ معاملہ بڑی کثرت کے ساتھ، حرمین میں جائیں جہاں بھی جائیں تو یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ معمول بڑی حد تک چل چکا ہے کہ نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنا، وہ اس چیز کے قائل ہی نہیں، کہتے ہیں جی فرضوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں۔ بھی ثابت نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں اٹھ کے جانا صحابہ کرام کو حیرانگی کے اندر کیوں مبتلا کر رہا ہے؟ اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ بھی نماز پڑھ لی، سلام پہ لیے، جائیں اب۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز کے بعد صحابہ کی جانب منہ کر کے دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، ہر طرح سے ثابت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے مانگیں تو بھی ثابت ہے،
ہاتھ گرا کے مانگیں تو بھی ثابت ہے، بلند آواز سے مانگیں تو بھی ثابت ہے، پست آواز سے مانگیں تو بھی ثابت ہے، مقتدیوں کی جانب منہ کر کے مانگیں تو بھی ثابت ہے، قبلے کی جانب منہ کر کے مانگیں تو بھی ثابت ہے۔ روایات موجود ہیں۔ آپ ایک چیز کو، ایک روایت کو بنیاد بنا کے باقیوں کے اوپر ضرب ماریں گے تو یہ روایات باقی کہاں جائیں گی؟ صحابہ کرام کا طرز عمل کیسا طرز عمل بن جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں تم کیسا ذہن بنا لو گے؟ اس لیے سوچ سمجھ کے فتویٰ بازی کرنی چاہیے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ اس دن خلاف معمول اٹھے اور جلدی جلدی گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام کو تعجب ہوا، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، مصلی پر بیٹھ گئے۔ فرمایا تم نے میرے جلدی جانے پر تعجب کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا بالکل، ہم تو تعجب کرنے لگے کہ آج آپ کو کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا تذکرت وانا فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نماز میں خیال آیا، مجھے نماز میں یہ بات یاد آئی کہ میرے گھر میں سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جو غریبوں میں تقسیم کرنا تھا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، میں اس لیے فوراً بھاگا بھاگا گھر گیا کہ گھر والوں کو جا کے کہوں یہ فلاں فلاں مسکین کو دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور یہ ٹکڑا ہمارے گھر میں پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کر لیں کہ غریبوں کے لیے تمہیں دیا تھا اور رات ہو گئی ابھی تک پڑا ہوا ہے، تم نے بر وقت یہ تقسیم کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تذکرت وانا فی الصلاۃ، نماز میں مجھے یہ خیال آیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث پر باب قائم کیا، باب التفکر فی الصلاۃ، باب التفکر فی الصلاۃ، نماز میں سوچنے کا باب ہے۔ اس کے ضمن میں حدیث پاک امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نماز میں ہر آدمی کو خیال آ جاتا ہے، خیال آ جانے پر گرفت نہیں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، قصدن خیال نہ لائیں، جان بوجھ کے کہ آپ نماز شروع کرنی ہے تو ہی سارے حساب کتاب اس میں کلیئر کر رہے ہیں، اور جب تک حساب کتاب کلیئر نہ ہو جائے نماز سلام نہیں پھرنا، یہ کام نہ کریں۔ کوشش یہی کریں کہ خیال نہ آئے، اگر آ جائے اس کو جھٹک دیں۔ خیر، آئیں قرآن کریم کی آیات کی جانب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حسد کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں، فاعفو وصفحو، پس معاف کر دو، درگزر کر دو، حتی یاتی اللہ بامری، فاعفو کا معنی ہے تم ان کو سزا نہ دو، اور وصفحو کا معنی ہے ان کی ملامت نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے، جو ان کے دلوں کے اندر آ رہا ہے کرنا انہوں نے ویسے ہی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ عربی زبان کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ برتن کے اندر پانی ہے تو پانی ہی باہر چھلکے گا نا، دودھ ہے تو دودھ ہی گرے گا۔ اسی طرح ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض اور حسد بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے خلاف منصوبے بناتے ہیں، تم اپنا وقت نہ ضائع کرنا، انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے۔ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہیں لڑنے کا حکم دے دے، تب تک تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو، ان کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو کچھ بھی آگے بھیجو گے، من خیرین، کسی بھی نیکی کے کام میں سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں تم پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نیکی کا اجر عطا فرمائے گا، ہر نیکی قبول ہوگی، لیکن
نیکی کی قبولیت کے لیے بھی 3 شرائط ہیں۔ وہ نیکی قبول ہوگی جس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ بات یاد رکھیں، پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی اجر نہیں۔ عقیدہ صحیح ہو۔ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، وہ صحیح مسلمان ہو، وہ صحیح ایمان والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی ریا اور دکھلاوے کے طور پر نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپ نیکی کریں، ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نیکی نہ کی ہو۔ اگر دکھاوے کے طور پر کی ہوگی تو اجر کی بجائے گناہ ملے گا، چاہے آپ نماز ہی کیوں نہ پڑھیں، چاہے روزہ ہی کیوں نہ رکھیں، چاہے صدقات اور خیرات ہی کیوں نہ کریں، جو بھی عمل کریں گے اگر دکھلاوے کے طور پر کریں گے تو پھر کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں، وہ عمل بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ جس کے لیے کیا تھا اسی سے جا کے اجر لو، اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تو اللہ اجر کیوں دیں گے، ثواب کیوں دیں گے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، پھر عمل قابل قبول ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، ریا اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، پھر وہ نیکی قابل قبول ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نیکی سنت کے مطابق بھی ہو، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھیں آپ۔ نماز آپ پڑھیں، سنت طریقے سے ہٹ کے پڑھیں، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، اجر کی بجائے گناہ ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سورج کے طلوع ہوتے وقت یا غروب ہوتے وقت یا زوال کے وقت، یہ تینوں اوقات مکروہ ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات میں۔ اب ان اوقات میں، جن اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب مصلی بچھا کے کھڑے ہو جائیں اور اس وقت میں نماز پڑھنا شروع کریں تو بجائے اجر کے، بجائے جزا کے سزا ملے گی، اجر کی بجائے گناہ ملے گا، حالانکہ اس نے نماز پڑھی ہے، وضو کر کے پڑھی ہے، لیکن خلاف سنت پڑھ رہا ہے، اس لیے اجر کی بجائے گناہ ملے گا، اجر کی بجائے گناہ ملے گا۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی ریا اور دکھلاوے کے لیے نہ کی جائے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نیکی سنت کے مطابق کریں، تب وہ نیکی قابل قبول ہے، تب اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ اب رکھا تو اس نے روزہ ہے، لیکن شک کے دن رکھا۔ شک کا دن کون سا ہوتا ہے؟ رمضان شروع ہوا کہ نہیں ہوا، یکم ہے یا نہیں ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، اگر ہوئی تو اجر مل جائے گا، نہ ہوئی تو نہ صحیح۔ اگر روزہ میں رکھ لیتا ہوں، اگر رمضان کا ہوا دن تو رمضان والا اجر مل جائے گا، نہیں تو پچھلے مہینے کا مل جائے گا۔ نہیں بھائی، ایسے دن میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ من صام یوم الشک، یہ شک کا دن ہے۔ اسی طرح عید ہے یا رمضان ہے، عید ہے یا رمضان ہے پتہ ہی نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ کون سا دن چڑھا ہے، چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، لیکن اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ روزہ رکھنے والا گناہگار ہوگا۔ یوم الشک کا روزہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر نیکی کا اجر وہ تب ملتا ہے جب اس نیکی کو آپ اسی انداز میں کریں جس انداز میں کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔
تبھی وہ نیکی قابل قبول ہے، وگرنہ وہ قابل قبول نہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وقالو، یہود و نصارہ کا ایک اور دعویٰ سنیں، کہنے لگے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہے یا وہ جو نصرانی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہنے لگے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، تل کا امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت سچا مذہب تھا۔ اس دور اور زمانے میں جو یہودی صحیح معنی میں اپنے مذہب کے اوپر قائم تھے وہ جنت کے واقعتاً حقدار تھے۔ اسی طرح عیسائیت اپنے دور اور زمانے میں سچا مذہب تھا۔ جو عیسائی صحیح معنی میں اپنے مذہب کے اوپر کاربند تھے وہ جنت کے واقعتاً حقدار تھے، اور جو صابی اپنے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور پر عمل کرتے تھے، وہ جنت کے واقعتاً حقدار ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے بھی ادیان ہیں سارے کے سارے منسوخ ہو گئے۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد پہلی تمام کی تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے اور قرآن کریم کے نزول کے بعد اب نجات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے۔ اب نجات قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے۔ اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے اصل عقیدے پر ہی کیوں نہ آ جائے، اصل پر ہے نہیں، اگر اصل پر ہی کیوں نہ چلے جائیں تب بھی ان کو نجات نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس شخص نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مفید دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اب فائدہ صرف اور صرف اسلام میں ہے، اور فائدہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے میں ہے، اس کے علاوہ نجات کا اب کوئی اور راستہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، کل ہاتو برہانکم، اے پیغمبر آپ انہیں فرما دیں کہ تم اپنے دعوے پر دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے پر دلیل لے آؤ کہ جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے، جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے۔ اے عیسائیو، اے یہودیو، اپنے دعووں پر دلیل لے آؤ۔ صرف دعویٰ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، اس کے لیے دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بھلا کیوں نہیں، جنت میں ضرور جائیں گے، مگر وہ لوگ من اسلم وجہہ للہ، جو مسلمان ہوئے اور اپنے چہرے کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام کرنے لگ گئے۔ اب جو مسلمان نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور اس جنت میں کسی یہودی کو کسی عیسائی کو داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی پھر ان پر کوئی خوف ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جنت میں جانے کے بعد پھر وہ نہ غمگین ہوں گے۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی خوف بھی نہیں رہے گا، کوئی حزن بھی باقی نہیں رہے گا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی سمجھائی تھی کہ خوف کہتے ہیں آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہو، آئندہ کسی چیز کا خطرہ بھی اہل جنت کے لیے نہیں رہے گا۔ اور حزن کہتے ہیں پچھلی کسی چیز کے اوپر افسوس کرنا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد
پچھلا کوئی کام بھی یاد نہیں آئے گا کہ اس پر ان کو پشیمانی ہو، افسوس ہو، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ جنت میں جائیں گے تو آئندہ بیماری کا، قتل کا، ڈاکے کا، مرنے کا، جنت سے نکلنے کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔ اور دنیا میں چونکہ صحیح اعمال کر کے آئے تھے، اس لیے یہ غم بھی نہیں ہوگا کہ کاش ہم نیکیاں کر لیتے۔ پھر کہیں گے الحمدللہ ہم نے اچھی زندگی گزاری، ہم نے نیکی والے کام کیے، ہم نے اتباع سنت کے مطابق زندگی گزاری، آج ہم جنت میں ہیں۔ پھر نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ ملال ہوگا۔ کہیں گے الحمدللہ ہم نے نیکیاں کی، آج ہم جنت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جنت میں جانے کے بعد ہم بھی یہی کہیں کہ ہم نے نیکیاں کی تھیں، اللہ نے ہمیں دیکھو اجر عطا کیا، آج ہم جنت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو، قرآن کریم کی صحیح تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔